مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آتا ہے، شریعت کی کتنی پاسداری کی ان لوگوں نے، شریعت کا کتنا خیال کیا ان لوگوں نے۔ دن گزرا، شام ہوئی، گویا کہ سورج نے شرم و حیا سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جب غروب ہوا تو شام آئی۔ شام، اس کربلا کی شام کو تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے سوچا لاشیں تو کٹ گئی، گھوڑے تو دوڑ گئے، رات میں کہیں مزید بے حرمتی نہ کریں، تو سیدہ نے کوئی ڈنڈا وغیرہ کوئی ہتھیار ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ لاش پہ پہرا دوں۔ جلے ہوئے خیمے سے ایک کنات کا ٹکڑا، جو خیمہ ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں، کنات کا ٹکڑا اپنے سر پہ رکھا تاکہ بال چھپا لیں، اور ریت میں جو ہے وہ کچھ ڈھونڈا کہ کچھ مل جائے تو لاشوں کا پہرا دے۔ کچھ نہیں ملا۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر آیا، ٹوٹا خنجر لے کر اب علی کی بیٹی پہرا دینے لگی لاشوں پر۔ زینب کی ہمت کو کیا نام دیا جائے، عورت تو چوہے کی موت دیکھ کر بھی دن بھر کھانا نہیں کھاتی، لیکن یہ سیدہ زینب علی کی بیٹی کی ہمت ہے، سیدہ بی بی زہرا کی بیٹی کی ہمت ہے۔ بڑا عظیم کارنامہ یہ زینب۔ زینب کا معنی ہوتا ہے یونک، سب سے ہٹ کر۔ مولا علی نے جب زینب سیدہ پیدا ہوئی تو حضور سے پوچھا حضور نام کیا رکھوں، تو کہا یہ زینب ہے۔ سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہوئی تھی، اور کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے شروع کی ہے عورتوں میں تو وہ بی بی سیدہ زینب ہے۔ آج کی بیٹیوں کو تو فرصت نہیں ہے سیریلوں سے، آج کی بیٹیوں سے کیا کہیں، سب بیٹیاں ایسی نہیں ہے، لیکن دل کا درد کس سے کہیں۔ آپ سے ہمیں محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت، آپ سے نہ کہیں کس سے کہیں دل کا درد، کہاں لے جائیں دل کا درد۔ اب تو بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں سے راتوں میں چھپ چھپ کر باتیں کرتی، فون پر زنا کے پلان بنتے ہیں۔ کہہ دو قوم کی بیٹیوں سے کہ بیٹی زنا کے پلان کے لیے نہیں ہے، بیٹی اگر زینب ہے تو ایسی بیٹی پر ہمیں ناز ہے۔ اور وہ بیٹیاں جو کردار سیدہ زینب سے ہٹ جائے پھر وہ اسلام کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، پھر وہ مذہب و مسلک کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، پھر وہ بیٹیاں جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے، جہنم کی آگ کی حقدار بن جاتی ہے۔ قوم کی بیٹیوں سے کہو کہ تم فون پر اجنبی لڑکوں سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم مذہب و مسلک کی پہرے دار بننے کے لیے ہو۔ ایک عورت بن کر، ایک عورت ہو کر زینب نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا انداز ادا کیا ہے، اور بتایا کہ عورت صرف گھر میں برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر عورت ہے سیدہ زینب تو حسین کے بعد حسین کا کردار ادا کر رہی ہے، عباس کے بعد حضرت عباس کا کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے بعد سیدہ فاطمہ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، مولا علی کے بعد کردار علی بھی ادا کر رہی ہے۔ کبھی خطبہ دے کر کردار علی ادا کرتی ہے، کبھی حسین پاک کے آنسو پوچھ کر سیدہ فاطمہ کا کردار ادا کرتی ہے، کبھی خیمے میں آ کے حضرت زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کے عباس کا کردار ادا کرتی ہے، اور لاشوں پہ پہرا دے کر یا پھر اس قافلے کی سالار بن کے قیادت کر کے امام حسین کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عورت نے کس قدر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ عورت صرف گھر کی کہ کھانا پکانے والی باورچن کا نام نہیں، اگر عورت ہمت کر لے۔ کون کہتا ہے اسلام میں عورت کو اسلام دوسرا درجہ دیتا ہے؟ کوئی زینب کو دیکھ لیتا تو شاید یہ تانا نہ دیتا، کوئی زینب کو دیکھ لیتا تو یہ تانا نہ دیتا۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں ہی کی شخصیت کو پیش نہیں کیا۔ سیدہ زینب ٹوٹا خنجر لے کر، لیکن ابھی اندھیرے میں
یزیدی ادھر اونٹ کاٹ کے کھانے بنانے مصروف، خوشیاں بنانے میں مصروف کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کام کر لیا، نبی کے خاندان کو لوٹ لیا، سب چھین لیا ہم نے، لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑا دی ہم نے۔ بہت خوش تھے وہ، تھا ٹوٹا خنجر لے کر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لاشوں پہ پہرا دیتی ہے۔ ایسی حالت میں سیدہ زینب نے کیا دیکھا کہ لاشوں پہ پہرا دیتے ہوئے اندھیرے میں کوئی اندھیرے میں آتا ہوا نظر آیا۔ سیدہ زینب نے ٹوٹا خنجر اس کی طرف تان دیا اور گرجدار لہجے میں کہا، خبردار اب آگے نہیں بڑھنا، ہمارے پاس بچہ کیا ہے، ہمارے پاس رہا کیا ہے، سب تو تم نے چھین لیا، بچوں کا جھولا تک چھینا تو ہم نے، بیمار کا بستر تک لوٹ لے گئے تم، رئیس چادریں تک لوٹ لے گئے، اب کیا لوٹنے آئے ہو، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ اب علی کی بیٹی تمہیں قتل کر دے گی، چلے جاؤ ورنہ زینب کا خنجر تمہیں قتل کر دے گا۔ آنے والے نے آواز لگائی، بی بی میں مرد نہیں عورت اور حور کی بیوی ہوں، میں نے عمر بن سعد پلید سے کہا، عمر بن سعد پلید سے کہا کہ 4 دن گزر گئے ہیں، 5ویں شب شروع ہو رہی ہے، ایک کام کرو تم انہیں قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جاؤ گے، تھوڑا سا پانی تو پلاؤ انہیں، ورنہ وہ تو انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے، پیاس کے پانی کے بغیر تو کہاں زندہ رہیں گے، 5ویں صبح طلوع ہونے کے قریب ہے، اب پانی پلا دو تھوڑا سا۔ تو انہوں نے مجھے پانی دیا ہے، میں پانی لے کر آئی ہوں، بی بی ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں، پی لو۔ سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگی، حور کی بیوی یہ پانی لے جا، ہمیں قبول نہیں ہے، لے جا۔ جب میرا علی اکبر تڑپ رہا تھا پانی کے لیے تب تو نے پانی نہیں لائی، میرے قاسم نے پیر رگڑتے ہوئے جان دے دی پیاس کی شدت میں، تب تو یہ پانی نہیں لائی، میرا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا دنیا سے گیا، تب تو یہ پانی نہیں لائی، لے جا تو پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا، بی بی اگر آپ پانی میرا قبول نہیں کرے گی وہ مذاق اڑائیں گے، آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں۔ ماں کا نام سنا، پانی قبول کیا، حور کی بیوی کو ساتھ لیا اور جہاں بیویاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی وہاں تشریف لائی اور آئی تو پانی کٹورے میں نکالا اور پانی نکال کر سیدہ سکینہ جو بے ہوش پڑی تھی ان کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے۔ سیدہ سکینہ 7 سال کی شہزادی ہوش میں آئی، سیدہ بی بی زینب نے کہا، لو بیٹی پانی پیو، جیسے کہا نا لو بیٹی پانی پیو، سکینہ نے پہلا سوال کیا، پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ ساری بیویاں رو پڑی۔ زینب نے کہا، نہیں بیٹا، تیرا چچا وہاں گیا ہے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا بیٹا۔ عباس نے دنیا سے جاتے جاتے کہا تھا، جب مولا حسین نے کہا تھا عباس آخری کوئی خواہش ہے تو بیان کرو، تو عباس نے کہا تھا، آقا میرا لاشا جہاں پڑا ہے وہیں پڑے رہنے دینا، خیمے میں مت لے جانا ورنہ سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی، سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی، کم از کم انتظار میں رہے گی تو پیاس کا کچھ اثر کم رہے گا، مجھے مت لے جانا، میں سکینہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ سکینہ نے کہا، پھوپھی امی میرا چچا عباس واپس آ گیا فرات سے۔ بیویاں رو پڑی، نہیں بیٹے، حور کی بیوی پانی لائی ہے، لو پی لو۔ تو پھر سکینہ نے دوسرا سوال کیا، پھوپھی امی حور کی بیوی پانی لائی تو تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ اب سیدہ زینب سنو کیا انداز ہے، شریعت کی پاسداری دیکھیں، انداز اسلام پر عمل کرنے کا انداز دیکھیں، کیسا اسلام اور دین پہ عمل کرنے کا انداز ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹے، حور کی بیوی پانی تو لائی ہے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے
پیئیں۔ بیٹے ہم نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے پورے قافلے میں تم چھوٹی ہو، ہم نے تمہیں پانی دیا ہے۔ سکینہ اللہ اکبر اتنے دن کی پیاسی تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے بے ہوش پڑی تھی، اور جب ہوش آیا اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، یہ سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائیں پیئیں، تو اٹھنے کی کوشش کیا اور پوری طاقت اکٹھا کر کے اٹھی، اور جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اندھیرے میں ادھر دوڑنے کی کوشش کیا۔ سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر کہا بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ وہاں تو کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ سکینہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائیں پیئیں۔ پھوپھی جب تم نانا کی سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتی تو میں سنت کے خلاف کیسے پانی پی لوں؟ آپ بھول گئی ہو کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے، سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ پھوپھی پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویاں رو پڑی۔ سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹی علی اصغر کو حر کی بیوی کے لائے ہوئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا اصغر تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو چکا ہے۔